تو عزیزان کرام یہ شب ہجرت ہے اور سرور کائنات کو اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب مشرکین مکہ نے آپ کے خلاف منصوبہ بنایا ہے آپ کے قتل کا، تو آپ ہجرت کر جائیے مکے سے یثرب کی جانب۔ یہ تو پیغمبر جب تشریف لے گئے تو پھر یثرب مدینہ بنا، اور سارے مسلمان کہتے ہیں جو حاجی آئے ہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے قرآن لائے ہوں گے، اس پہ لکھا ہوا ہوگا نشرہ طبعا فی مدینہ المنورہ، مدینہ منورہ میں یہ قرآن چھاپا گیا۔ سارے مسلمان ابھی قرآن لے کے آئے ہو نا تو جا کے دیکھ لیجئے کہ لکھا ہوگا مدینہ منورہ میں چھپا ہے، مدینہ منورہ میں۔ تو سارے مسلمانوں سے پوچھو بھئی تم تو منزلوں کو نہیں مانتے، فضیلتوں کو نہیں مانتے، وسیلوں کو نہیں مانتے، بتاؤ یہ شہر منورہ کیوں ہے؟ تو سارے مسلمان کہیں گے نبی کی وجہ سے شہر منورہ ہے، تو پھر کیوں بحث کرتے ہو نبی نور ہیں یا خاکے؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، یقین مانی میں جتنی خستہ حالت میں پڑھ رہا ہوں کہ نہ گلا ساتھ دے رہا ہے نہ میرا سینہ، لیکن آپ کی محبتیں مجھ سے پڑھوا رہی ہیں۔ تو مدینہ منورہ سے قرآن کریم چھپ کے آ رہا ہے، پوری دنیا میں جا رہا ہے، حاجیوں کو سب قرآن تقسیم کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی مدینہ منورہ، دوبارہ سن لیجئے گا، مدینہ منورہ نور والا شہر، یہ نور والا شہر نبی کی وجہ سے نور ہے۔ جب شہر میں نبی کی وجہ سے نور ہے تو کیا آل میں نور نہیں ہے؟ بس بھائی جانے گرامی چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ تو جانے گرامی اب یہ سب نے لکھا کہ سرور کائنات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آج رات آپ ہجرت کر جائیے، مکے سے مدینے چلے جائیے، کیونکہ مشرکین نے ابو سفیان کی سربراہی کے اندر دار الندوہ میں منصوبہ بنایا ہے کہ وہ آپ کا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ واقعہ سب کے ذہنوں میں، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، صرف آیت کی تفسیر کو پیش کرنا جو مولا امیر کی شان میں آئی ہے، اور یہ مولا کے اس لیے فضائل کو پیش کر رہا ہوں کہ قدم گاہ پہ مجلس ایک ایسے مقدس جگہ پہ ہے کہ جو مولا کے فضائل کی جگہ ہے۔ آئیے ذرا پیش کروں گا، مجمع میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، سارے آخر تک سب آواز آ رہی ہے سب میرے برادران کو۔ یہ مجھے ربائی یاد نہیں تھی جو میرے بھائی نے پڑھی ہے، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر آخر پتہ کیسے چلا؟ ترجمہ قرآن سے۔ اللہ نے خود فرمایا نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے گا، آپ کو رجس سے نہیں۔ توجہ نہیں پہنچا سکا، آپ کو رجس سے نہیں، رجس کو آپ سے دور رکھے گا۔ اگر معاذ اللہ اللہ یہ فرماتا آپ کو رجس سے دور رکھے گا تو ترجمہ معاذ اللہ یہ بنتا کہ آل محمد رجس کے پاس جانے کی کوشش کریں گے، اللہ روکے گا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، اے اہل بیت اللہ رجس کو آپ سے دور رکھے گا، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا۔ اب پتہ چلا جو آل محمد سے دور رہے وہ، میں نے بھائی کی صرف روائی کے لیے یہ صرف جملہ پیش کیا ہے۔ تو جانے گرامی جو خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مجھے بتایا گیا کہ مشترک مجمع ہے، سارے محبت سے سننے آئے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے بڑی عقیدتوں سے سننے آئے ہیں، بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، سن لیجیے۔ تو شب ہجرت اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ ہجرت کر جائیے، آپ کے دشمنوں نے منصوبہ بنایا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اور آپ ہجرت کر جائیے۔ تو یہ منصوبہ ان کا وہ عام کر دیا اللہ نے کہ ابو سفیان نے ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لیا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو اور وہ محمد کو قتل کر دے۔ نیزہ لے کے آئیں گے، پوری رات بیٹھے رہیں گے، جیسے صبح اٹھیں گے سب ایک ایک نیزہ ماریں گے۔ تو کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی کیوں؟ تم اکیلے کیوں نہیں مار دیتے؟ کہ میں اکیلا کہاں تک لڑتا پھروں گا علی سے؟ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، توجہ، کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی ہو تاکہ کس کس سے علی لڑتے پھریں گے، بنی ہاشم کس کس سے لڑیں گے، ہر قبیلے سے ایک آدمی ہو۔ اب پتہ چلا یہ الائنس فورسز نئی نہیں ہیں،
کوئی سیاست کا جملہ کہہ گیا ہوں، یہ الائنس فورسز، یہ جو اتحادی فوجیں بنائی جاتی ہیں، یہ ابو سفیان کی پرانی سیرت ہے۔ سلامت رہیں، جو پہنچ گئے انہیں سلام ہے۔ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کو اللہ نے حکم دیا، میرے حبیب آپ ہجرت کر جائیے اور اپنے تمام چاہنے والے ماننے والوں سے کہہ دیجئے اپنے اپنے گھر پہ رہیں، کوئی آج اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس جملے کی تشریح نہیں کروں گا، کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، جو پہنچ گئے انہیں سلام۔ کسی کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، سب اپنے اپنے گھر پہ رہیں۔ آج رات آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ جب سب اپنے اپنے گھر رک گئے، مولا کائنات بھی اپنے گھر چھو۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا جاؤ میرے بھائی علی کو بلا لو۔ ایک مرتبہ خادم مولا کائنات کے دروازے پہ پہنچے، میں جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ در رونق پہ پہنچے، مشکل کشا کی مشکل کشائی کے لیے پہنچے، اور دستک دینے کے بعد ایک مرتبہ عرض کی آپ کو پیغمبر اسلام نے یاد فرمایا ہے؟ جناب مولا کائنات تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ نے یاد فرمایا؟ ہاں میرے بھائی، اللہ نے فرمایا ہے میرے حبیب آپ کی جان کو خطرہ ہے، آج رات آپ ہجرت کر جائیے اور علی سے کہہ دیجئے آپ کے بستر پہ سو جاؤ۔ میں نے مکمل بھی نہیں کیا، آپ میں سے بہت سے پہنچ گئے ہیں۔ علی سے کہہ دیجئے آپ کے بستر پہ سو جاؤ۔ تو جناب مولا کائنات نے بس ایک سوال کیا جو تمام کے تمام مورخین نے لکھا، یا رسول اللہ میرے آپ کے بستر پہ سو جانے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یا علی میری جان بچ جائے گی۔ تو تمام کے تمام مورخین نے لکھا مولا کائنات فوراً سجدہ شکر میں چلے گا۔ اسلام میں سب سے پہلا سجدہ شکر شب ہجرت مولا کائنات بدل آئے، پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ تیرے حبیب کی جان میں بچاؤں۔ آرام سے پڑھتا رہوں گا، اسی محبت سے سنتے رہیے گا۔ پروردگار عزیزان گرامی مولا کائنات پہلا سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں، خالق تیرا شکر ہے تیرے حبیب کی جان تیرا علی بچائے گا۔ توجہ، پیغمبر نے کسی صحابی کو نہیں بلایا میرے بستر پہ سو جانا۔ توجہ، پیغمبر نے کسی صحابی سے نہیں کہا میرے بستر پہ سونا۔ اب آئیے ذرا صحابہ کا قول پیش کر دوں، خون ذکر دے رہا ہوں جو افراد ابھی تک متصل نہیں، شاید اس جملے کے بعد متصل ہو جائیں۔ کسی صحابی سے نہیں فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہ سب کے سب فرماتے ہیں جب ہم سفر کرتے تھے تو سارے صحابہ خیمے میں سو رہے ہوتے تھے، ہم سارے صحابہ میں دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ پیغمبر سو رہے ہیں۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ تابعین نے پوچھا آپ سب کو پتہ کیسے چلتا تھا یہ پیغمبر ہے اور نہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا پیغمبر پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، کالی چادر اوڑھ کے سوتے تھے، کالی چادر۔ پیغمبر کالے کپڑے پہنے تو سنت ہے، شیعہ کالا لباس پہنے تو بدعت ہے۔ تو کہا پیغمبر اسلام کالے رنگ کی چادر اوڑھ کے سوتے تھے، پورا بدن ڈھانپ کے سر سے لے کے پاؤں تک بدن ڈھانپ لیتے تھے۔ تو کہا جب پورا بدن ڈھانپ لیتے تھے کروٹ بھی نہیں لیتے تھے تو آپ سب کو پتہ کیسے چلتا تھا یہی رسول اسلام کا خصوصیت یہ تھی کہ سارے صحابہ تاریکی میں سو رہے ہوتے تھے، اور جب پیغمبر اسلام آرام فرما ہوتے تھے تو بدن سے چھن چھن کے نور نکلتا تھا۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں پہنچا، آدھے مجمع نے ہاتھ بلند کر دیے۔ صحابہ فرماتے تھے جب پیغمبر سو رہے ہوتے تھے تو بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا، باقی صحابہ تاریک ہوتے تھے۔ اور امت کے بیٹوں صحابہ فرما رہے ہیں صحابہ تاریک ہوتے تھے، پیغمبر نور۔ اب نہ کہنا محمد ہم جیسے، صحابہ بھی پیغمبر جیسے نہیں تھے، صحابہ بھی پیغمبر جیسے نہیں تھے۔ ایک اور جملہ پیش کر دوں،
عزیزان گرامی جو پہنچنا ہے، جو نہیں پہنچے ایک اور جملہ روک کے پیش کر دوں. ایک ام المومنین فرماتی رضی اللہ عنہا. آپ لوگ تو بہت پریشان ہو کے سن رہے ہیں، یہ 12 بج گئے ہیں اس وجہ سے یہاں. عزیزان گرامی ایک مرتبہ صحابہ سڑک پہ بیٹھے ہیں، پیغمبر کا گھر ہے، ایک ام المومنین دروازے پہ بتا رہی ہیں رضی اللہ عنہ. وہ فرما رہی ہے کہ اے صحابہ جب دن میں سوئی کھو جاتی تھی نا ہم رات کا انتظار کرتے. تو صحابہ میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا ام المومنین رات میں تو اور زیادہ تاریکی ہو جاتی، تو آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی جب دن میں ہی سوئی نہیں مل رہی تھی؟ کہ رات میں پیغمبر تشریف لاتے، جو سوئی دن میں نہیں ملتی تھی رات کو پیغمبر کے چہرے کے نور میں مل جاتی تھی. جو پہنچ گئے انہیں سلام. اب مجھے بھی جملہ کہہ لینے دیجئے. او امت کے بیٹو، ملاؤں کی نہ ماننا، ماؤں کی مان لو. وہ بتا کے گئی ہے پیغمبر نور تھے. میرے جملے پہنچ گئے. میں باپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. یہ فرما رہے ہیں میرے تمام برادران، میرے بھائی، میرے بزرگ اگر اس جملے پہ غور فرما لیں گے تو عزیزان گرامی سرور کائنات نے کسے بلایا؟ مولا کائنات کو. توجہ بڑھنے کی توجہ رہے میرے ساتھ جو لوگ پہنچ گئے ہیں. میں نے یہ ساری تمہید باندھی سے ایک جملے کے لیے خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پیغمبر نے کسی صحابی کو نہیں بلایا. توجہ، آپ نے ایک خادم سے کہا میرے بھائی علی کو بلا دو. کیوں؟ شب ہجرت قتل کا منصوبہ ہے، میرے بستر پہ صرف علی ہی سو سکتے ہیں. آنے والے شیعہ نہیں تھے کہ علی کو دیکھ دیکھ کے کہتے رہے محمد جیسے ہیں. وہ ابو سفیان کے بھیجے ہوئے مشرک تھے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. وہ بار بار مولا علی کو بستر رسالت پہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. انہیں نور میں بھی فرق نظر نہیں آیا. میں رات کے اس پہر میں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں اب آپ مجھ سے پڑھوا رہے ہیں. عزیزان گرامی پیغمبر اسلام کو بھی معلوم ہے مجھے اپنے بستر پہ سلانا. توجہ، پیغمبر اسلام کروٹ نہیں لیتے تھے. صحابہ نے بتایا، علامہ محمد باقر مجلسی نے چھٹے امام سے بھی روایت کی ہے، پیغمبر کروٹ نہیں لیتے تھے. پیغمبر جانتے مجھے اپنے بستر پہ سلانا، کسی اور کو سلاؤں گا تو کروٹیں لے لے کے بتا دے گا. پیغمبر چلے گئے مجھے نیند نہیں آ رہی. نیزوں کے سائے میں سوئے گا تو شیر خدا. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام میں آپ کی محبتوں کا ممنون. اب سرور کائنات کو بھی معلوم ہے میرے قتل کے لیے لوگ آ رہے ہیں. بلایا یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیے. یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پہ سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے؟ بس بھئی یہ سجدہ شکر یاد رکھیے گا، مجھے بہت سی باتوں کو پیش کرنا. تو سرور کائنات نے فرمایا ہاں میرے بھائی میری جان بچ جائے گی. مولا نے یہ نہیں پوچھا آپ کی جان بچ جائے گی تو بستر پہ ہوں گا میں. توجہ، مولا نے یہ نہیں پوچھا میرا کیا ہوگا. توجہ، پیغمبر بھی جانتے اسے سلانا ہے جسے موت کی پرواہ نہیں. تو مولا کائنات بس جو لوگ پہنچ رہے ہیں مولا کائنات نے جناب سرور کائنات کے سامنے سجدہ شکر بجانا ہے. کہ یا رسول اللہ آپ کے بستر پہ میں سو جاؤں. کہ یا علی 3 کاموں کے لیے آپ کو بولا ہے. پہلا میرے بستر پہ سو جائیے. دوسرے میرے پاس مکے والے امانتیں رکھوا گئے
پیغمبر کا لقب ہے صادق و امین. کہا یہ ایسا نہ کہیں کہ نہیں یہ امین نہیں رہے, اتنی امانتیں رکھی تھی, یہ امانتیں کہاں گئیں؟ توجہ, سرور کائنات نے کہا میرے بھائی آپ ساری امانتیں لوٹا کے آئیے گا. شیعہ سنی تمام علماء نے اس حدیث کو لکھا. پیغمبر السلام نے فرمایا وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِي, میری امانتوں کو کوئی نہیں لوٹا سکتا سوائے میرے بھائی علی کے. جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام, جو نہیں پہنچے مثال دے دوں, آپ کے شہر میں کئی بینک ہوں گے, بینکوں میں لاکر ہیں, لاکر سمجھتے ہیں تمام حضرات؟ آپ زیور کو قیمتی شے رکھنے جاتے ہیں بینک میں تو کیا کرتے ہیں؟ لاکر کھولتے ہیں. توجہ, لاکر میں سامان رکھنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے ایک چابی بینکر کے پاس ہوتی ہے اور ایک جو امانت رکھواتا ہے. پیغمبر کے زمانے میں لاکر نہیں تھے. توجہ, مشرکین نے کوئی چٹ نہیں دی تھی یہ میری امانت ہے, نہ پیغمبر نے مشرکوں کے نام بتائے کہ علی امانتیں آپ لوٹائیے گا. کسی اور سے اس لیے نہیں کہا پوچھ پوچھ کے مر جاتا. پہنچ گئے, پیغمبر نے کہا علی سو جائیے گا, صبح امانتیں لوٹا دیجیے گا. ایک بھی مشرک نے یہ نہیں کہا میری امانت نہیں ملی. مولا چہرہ دیکھتے تھے, امانت ہاتھ میں دیتے, کوئی یہ نہیں کہتا یا علی جب نام نہیں لکھا آپ کو پتا کیسے ہے؟ پتا چلا نبی اور علی کی نگاہیں ایک ہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزانے گرامی؟ بس بھائی جناب سرور کائنات نے کہا یا علی میں ہجرت پہ جا رہا ہوں. اب کیسے نکلے؟ آج تک لوگ پریشان ہیں, گئے کیسے؟ اور یہ تو امام معصوم نے فرمایا, جملہ سن لیجئے گا. سورہ یاسین ذہنوں میں ہے؟ 36واں سورہ ہے, صافات سے پہلا سورہ سورہ یاسین ہے. یاسین کون ہے؟ سرور کائنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین والقرآن الحکیم. اے یاسین قرآن حکیم کی قسم, انک لمن المرسلین, بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں, علی صراط مستقیم, صراط مستقیم پہ ہے. توجہ توجہ, آگے جانے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. میرے حبیب یہ آیت پڑھ کے خاک اڑا دیجئے گا, انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. اب پتہ چلا کافر و منافق کو نہ نبوت نظر آتی ہے نہ ولایت. جو پہنچ گئے انہیں سلام. سرور کائنات نے آیت پڑھی, اپنے گھر سے تشریف لے گئے, کسی کافر کو نظر نہیں آئے. وہ سب دیکھتے رہے اور ایک ہی جملہ دہراتے رہے, ابھی محمد سو رہا ہے. ایک آدمی نے کہا جیسی چادر کھینچو سب نیزے مار دیں. ایک ہی جملہ دہراتے رہے, ابھی محمد سو رہے ہیں. اور سو کون رہے تھے وہاں؟ مولا علی سو رہے تھے. توجہ بھائی, رسول اسلام نہیں سو رہے تھے, مولا علی تارے مجمع کی توجہ جملہ پیش کرنے لگا. اب مشرکین بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہے ہیں, ابھی محمد سو رہے ہیں. انہیں بھی دیکھنے میں دھوکہ نہیں ہوا, ان کا قد چھوٹا ہے, ان کا قد بڑا تھا, نور میں بھی کمی نہیں تھی, 19-20 بھی نہیں تھے. اگر کبھی کوئی کہنا نبی کا قد بڑا تھا علی کا قد چھوٹا تھا, پوچھئے گا تو کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا؟ حضرت گرامی, انہیں مشرکین کو نور میں بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی اور وہ دیکھتے رہے, بار بار دہراتے رہے. بس میں جملے کو سن لیجیے گا, سارے مجمع کی توجہ ہے, میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایک مرتبہ صبح نمودار ہونے والی تھی, ایک اور روک کے جملہ کہہ دوں, آپ کی محبتوں کی نظر. حضرت گرامی, اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا امیر 1000 رکعت ہر رات پڑھتے تھے. توجہ, تو کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں نیند نہیں آتی ہوگی. نہیں ہے مجمع بھئی, بغض علی نا چھپتا نہیں ہے, زبان سے, آنکھوں, چہروں, ہر بات سے ظاہر ہوتا ہے. اب کئی لوگ کہتے ہیں 1000 رکعت پڑھتے تھے ہر رات میں, نیند تو آتی نہیں تھی, دن میں خیرات کرتے رہتے تھے, رات میں نمازیں پڑھتے رہتے تھے. مولا نے شب ہجرت سو کے بتا دیا نیند آتی تھی, تمہارے والے سوتے رہتے تھے. علی مقام و عظمت علوی کچھ اور ہے. شب ہجرت ایسے سوئی کہ پھر اللہ بھی کہہ رہا ہے میرے فرشتوں
تم میں سے میں نے سب کی عمریں برابر نہیں رکھی، ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ رکھی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ مخلوقات ہیں ملائکہ۔ مکمل کر دوں یا جاری رکھوں؟ کہ سب سے زیادہ دنیا میں مخلوقات ہیں ملائکہ، فرشتے۔ یہاں تک ہے کہ یعنی ریگستانوں میں اتنے ذرات نہیں ہیں، بارش کے اتنے قطرات نہیں ہیں جتنے فرشتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ اور یہ کس نے بتایا؟ یہ عام آدمی تو بتا نہیں سکتا تھا، صادق آل محمد نے بتایا۔ مولانا نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ مخلوقات ملائکہ، اور کہا کہ سارے فرشتے تڑپتے رہتے ہیں ہمیں ایک اجازت ملے حسین کی زیارت کی۔ میرے زیارت میں روایت ہے نا، کیا ایک ایک لہجے میں جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو 70 ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ جتنے فرشتے اب تک زیارت کر چکے میرے دادا کی وہ کم ہیں، اور جو ابھی بھی انتظار میں ہیں کہ ہمیں مہلت ملے گی وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی 2 مرتبہ زیارت کر آیا تو پھر شکر ادا کرے نا کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر تم نے اپنی حسین کی زیارت 2 مرتبہ نصیب کی ہے۔ میدان گرامی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، تو اب امام علیہ السلام نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ مخلوقات ملائکہ، فرشتے، اور فرشتوں میں افضل ترین فرشتے 4 فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ عزرائیل حضرت ملک الموت۔ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تفسیر کا نام تفسیر علی ابن ابراہیم قمی، اور تفسیر قمی یہ 10ویں اور 11ویں امام کے دونوں باپ بیٹا شاگرد ہیں۔ اتنا مستند حوالہ دیا کہ کوئی رد بھی نہیں کر سکتا۔ 10ویں اور 11ویں امام کے شاگرد۔ اب انہوں نے 2 جلدوں میں تفسیر لکھی، تفسیر کا نام ہے تفسیر قمی، 1100 سال پرانی تفسیر ہے، توجہ 1150 سال پرانی۔ وہاں پہ جملہ لکھا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا ہے میرے فرشتوں، جب میں نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا تھا تو تم نے اعتراض کیا تھا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ پروردگارہ زمین پہ تو انسانوں میں سے اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، جبکہ انسان زمین پہ خون بھی بہائیں گے، فساد بھی کریں گے، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، فرشتوں میں سے اپنا نمائندہ بنا دے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مجمع کی توجہ رہے کہ جیسے ہی جناب مولا کائنات امام فرماتے ہیں ہمارے دادا علی جب بستر رسالت پہ سوئے تو اللہ نے کہا او میرے فرشتوں، تم نے کہا تھا انسانوں میں نہ بنا، دیکھو میرا علی میرے محمد کے بستر پہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے سو رہا ہے۔ توجہ فرما چند جملے فضائل کے اور بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں 40 منٹ ہو چکے ہیں، تھوڑی سی دیر اور میں آپ کو زحمت دوں گا، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں تفسیر علی ابن ابراہیم قمی کے جملے سن لیجیے۔ یقین مانیے جب میں یہ جملے پڑھتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے میں یہاں نہیں ہوں، میں نجف میں ہوں۔ اب جملوں پہ غور کیجئے گا کہ اے میرے تمام ملائکہ، اے میرے فرشتوں، میں نے تم سب کی زندگیوں کو برابر نہیں رکھا۔ کوئی 10,000 سال جیے گا مثال کے طور پہ، کوئی 12,000، کوئی 14، کوئی 20,000، کہ سب کی زندگیاں الگ الگ ہیں، سب کی عمریں برابر نہیں۔ کہ تم میں سب سے افضل یہ 4 فرشتے، اے جبرائیل، اگر تمہاری زندگی میکائیل سے زیادہ ہوئی تو اپنی زندگی میکائیل کے نام لکھو گے؟ توجہ۔ تو امام فرماتے ہیں تفسیر کا نام تفسیر علی بن ابراہیم قمی کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پروردگارہ تو نے اگر میری زندگی زیادہ لکھی ہے تو میں اپنی زندگی پوری گزاروں گا، میں میکائیل کو نہیں دوں گا۔ اللہ نے کہا میکائیل تو اپنی زندگی جبرائیل کو دینے کے لیے تیار ہے اگر تیری زندگی زیادہ ہوئی؟ کہ پروردگارہ جب یہ اپنی زندگی مجھے نہیں دیتا تو میں اپنی زندگی اس کے نام کیوں لکھوں؟ اللہ نے کہا او میرے فرشتوں، اب دیکھو میرا علی اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر بستر رسالت پہ ہے۔
کس انداز سے سو رہے ہیں اطمینان سے، کہ سارے نازل ہو جاؤ، چاروں فرشتے نازل ہوئے، پڑھوں نا سارا۔ اب جناب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل نازل ہوئے، ایک دائیں طرف، ایک مولا کے بستر کے دائیں طرف، دوسرے بائیں طرف، ایک سرحانے جناب جبرائیل بائیں کی۔ اب وہاں پہ تفسیر علی میں رحمہ کو میں جملے ہیں، جناب جبرائیل علیہ السلام نے قصیدہ کا مولا علی کی شان میں، مثلوں کا یبنا ابی طالب، او ابو طالب کے بیٹے آپ جیسا کون ہوگا جس پہ خود خالق کو ناز ہے۔ توجہ فرمائیے سے جانے کے رہے کہ خالق ہے میرا ولی علی جیسا ہے۔